الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ احادیث مبارکہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے چھوٹے چھوٹے اور آسان عمل بتا دیے کہ جن کو کرنے سے ہر بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے، جہنم میں جانے کا رسک ہی باقی نہ رہے۔ جیسے کوئی بندہ تسلی کر لیتا ہے کہ بھئی اگر ان اعمال کو کریں گے تو پیچھے رسک ہی نہیں جہنم میں جانے کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے عمل امت کو بتا دیے۔ ہمیں ایک مرتبہ عمرے پہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے محتاط تھے، انہوں نے ہر بچے کو کیش الگ دیا، بھائی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر ہر بچے کو ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیے، اور ہر بچے کو انہوں نے سعودی کرنسی بھی دی کہ جی اگر بالفرض میرے بچے کو کہیں ضرورت پڑے تو اس کے پاس پیسے ہوں۔ یعنی سعودی کرنسی بھی دی، ڈالر بھی دیے، اور ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیے۔ تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف پیش ہی نہ آئے، کوئی بھی ضرورت ہو تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں، تو بالکل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل، مختصر عمل، مگر ایسے کہ انسان اگر باقاعدگی سے کرے تو روز کے گناہ روز دھلتے جائیں۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان اعمال کو کرنا بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں کی میل دلوں کے اوپر جمتی چلی جاتی ہے۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ روز گھر کی صفائی کر دی جائے تو گھر بالکل اجلا سفید رہتا ہے، صاف چمکتا ہے، اور اگر مہینوں بعد صفائی کریں تو داغ دھبے دور ہی نہیں ہوتے۔ آج ہم نے دل کی مثال ایسی ہی بنا لی۔ چنانچہ اس مجلس میں جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ میں تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو خاوند کی تیکھی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ خاوند سیریس ہو کے میری طرف دیکھے، تو میں قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے جس طرح
میں روزانہ اپنے دنیا کے گھر کو چمکانے کے لیے 1-2 گھنٹے لگاتی ہوں. ڈسٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں شیشے صاف ہو رہے ہیں، فرنیچر صاف ہو رہا ہے، اور میک شور کرتی ہے عورت کہ گھر بالکل چمکتا ہو. اسی طرح مجھے اپنے دل کو چمکانا یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے مجھے اگر صبح 10 منٹ لگانے پڑیں یا شام کو 10 منٹ لگانے پڑیں تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں. جب آپ اس کو اپنی ضرورت محسوس کرنے لگ جائیں گی تو یہ عمل آسان ہو جائیں گے. اس کو اس طرح زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جیسے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بچپن سے بچے کو یہ روٹین ملتی ہے اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر ہو یا حضر مجھے دن میں 3 وقت یہ کھانا کھانا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ ہم نے فجر سے وقت کے جو اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جو شام کے اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے کہ جن اعمال کو کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی بنتا ہے. چنانچہ ایک عمل ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں. اب یہ عمل دیکھنے میں، کہنے میں کتنا مختصر ہے. وقوف قلبی سے کیا مراد؟ کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار اور دل بیار، کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مشغول مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اب اگر آپ مشق کر لیں اور آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ آپ سارا دن دنیا کے کام کاج بھی کریں، لوگوں سے بیٹھیں، گفتگو بھی کریں، مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، تو سبحان اللہ اس ایک عمل پر آپ کو کیا کیا اجر ملیں گے. ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی الشجر الیابس، کہ جو غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سوکھے درختوں کے اندر سرسبز درخت ہوتا ہے. چونکہ غفلت عام ہے تو آج کے زمانے میں اس فضیلت کو پانا بھی بہت آسان ہے. آپ گھر میں ذکر کریں گی تو غافلین میں بیٹھ کے ذاکر ہونے کی فضیلت، رشتہ داروں کے گھر جائیں گی، کسی مجلس میں جائیں گی تو عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ غفلت ہی غفلت ہے، جس وجہ سے یہ اجر پانا اور بھی آسان ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے. مثل مصباح فی بیت مظلم. ذرا سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ ہوتا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے بلکہ ذاکر اللہ فی السوق، جو بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لہو بکل شعرۃ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو بدن کے ہر بال کے بقدر اللہ نور عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا اجر ہے انسان کو جو مل رہا ہے کہ جو وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلین میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بدن کے ہر بال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلی بات وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یغفر لہ بعدد کل فصیح و اعجم، اس کو اللہ تعالی ہر انسان اور ہر حیوان کی تعداد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فصیح سے مراد بولنے والا انسان اور دوسرے سے مراد حیوان۔ اب ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہوں گے، بلینز میں ہوں گے، اور حیوان، اللہ اکبر۔ کیوں اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے قیامت ٹل جاتی ہے، اور چونکہ قیامت ٹل گئی تو انسان بھی محفوظ رہے، جانور بھی محفوظ رہے۔ اب سنیے اللہ رب العزت کی مہربانیاں کہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں اور حیوانوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب بات کہی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یریہ اللہ مقعدہ فی الجنہ وہو حی، کہ اللہ تعالی اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں انسان اپنی جنت کا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو وقوف قلبی ہمیں مشائخ نے بتایا، اس ایک عمل پر یہ سارے اجر انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس اجر کو پڑھ کے تو جی چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ یوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مجلس بھی اللہ کو پسندیدہ۔ ذرا غور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی، کام ہی یہی کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ ان کو پا لیتے ہیں، قوما، ایسے لوگوں کو، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے آج یہ محفل کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئیں۔ اب ایسے مجمع کو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تنادوا حلموا الی حاجتکم، وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ یہاں موجود ہے۔ فیحفونہم بأجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ ملائکہ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجمع سے لے کے آسمان دنیا تک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی جو اس مجلس کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندے اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ ان سے، فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں، اور جب آپ کو کہیں محبت ہو
اور وہاں کی کوئی بات سنائے تو آپ پوری پوری ڈیٹیل سننا چاہیں گی. مثال کے طور پہ جس بچی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اگر اس کی والدہ جائے اس کے سسرال کے گھر تو واپسی پہ وہ اپنی ماں سے صرف ایک بات نہیں سنتی، میں گئی تھی، انہوں نے کھانا کھلایا، میں واپس آ گئی. نہیں، کہے گی امی ذرا بتاؤ ساس نے کیا کیا، میرا سسر کیسا ہے، ہونے والا خاوند کیسا ہے، انہوں نے یہ کیا کیا. اب چونکہ محبت کا تعلق ہے تو اس کو کارگزاری کی تفصیل چاہیے، ایک ایک چیز کھول کھول کے پوچھے گی. اللہ رب العزت کو چونکہ ذکر کرنے والے بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالی اس مجلس کی کارگزاری کو کھول کھول کے سنتے ہیں، ایک ایک بات. اب ذرا آگے حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ رب کریم کی عادت مبارکہ تو یہی ہے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے کم سے کم لفظوں میں بات ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اتنی ہی کی گئی ہے، ایک لفظ فالتو نہیں استعمال کیا گیا. مگر جہاں محبت کا معاملہ آ گیا وہاں رب کریم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ یہ کارگزاری سنانے والے فرشتے جب جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پروردگار عالم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ اللہ سب جانتے ہیں، وہ علیم ہے، مگر سننا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے. یہ وہ سمجھیں. ما یقول عبادی، میرے بندوں نے کیا کہا. قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں اللہ، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ آپ کی تسبیح کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، الحمد پڑھ رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کرتے تھے. فیقول هل رعونی، اللہ پوچھتے ہیں اچھا وہ جو میری اتنی شان بیان کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا. اب دیکھیں تفصیل ہے نا، ورنہ تو بات ختم ہو جاتی، اچھا بھائی یہ کر رہے تھے اتنا اجر دے دو، بات ختم. مگر نہیں، محبت بات کو لمبا کرنا چاہتی ہے. یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو میں نے پھر اپنی تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے والد کا نام یہ، ان کا نام یہ، ان کا نام یہ، لمبا کام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے تو نے تو بہت لمبا کلام کیا. تو میں نے خواب میں جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے جواب دیا ہے یا عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے. تو اتنا جواب کافی تھا. مگر آپ نے تو بات لمبی کرتے ہوئے کہا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. تو یہ اتنی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ جتنا کلام لمبا ہو اتنا اچھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے خواب میں کہا کہ حضرت میں بھی تو کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرا بھی جی چاہا جتنی لمبی بات ہو اتنا زیادہ اچھا. تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر لمبی بات کا مزہ آتا ہے. اب دیکھیے فرشتوں نے بتا دیا اللہ وہ ذکر کر رہے تھے. اب مختصر بات تو یہی تھی کہ کہہ دیتے اچھا بھئی اجر دے دو، مگر نہیں، آگے سوال پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا. فرشتے کہتے ہیں نہیں. واللہ ما رأوک. قال فیقول، پھر اللہ پوچھتے ہیں کیف لو رآنی، اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا.
قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا و اشد لک تمجیدا و اکثر لک تسبیحا، اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، بزرگی بیان کرتے۔ قال یقول فما یسألونی، پھر اللہ اگلا سوال پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ جنت مانگتے تھے۔ قال یقول وہل رأوہا، اب اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا، نبی اسلام نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، واللہ یا رب ما رأوہا۔ قال فیقول، نبی اسلام نے فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں فکیف لو رأوہا، اچھا بھئی جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا و اشد لہا طلبا و اعظم فیہا رغبہ، اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حرص اور ان کی طلب اور ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ قال فمما یتعوذون، اچھا بھئی بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال یقول فہل رأوہا، اچھا بھئی انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوہا، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تذکرہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات لمبی سے لمبی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا و اشد لہا مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے ڈرتے اور دور ہونے کی اور کوشش کرتے۔ قال فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں فأشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ویسے بھی اعلان فرما سکتے تھے، وہ تو کائنات کے پروردگار ہیں، مگر یہ محبت ہے کہ اللہ ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قال یقول ملک ممن الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلان، اللہ ایک عورت تو ایسی تھی، لیس منہم انما جاء لحاجہ، وہ کوئی مجلس سننے کی نیت سے نہیں آئی تھی، اس کو تو گھر کی چابیاں چاہیے تھیں جو امی لے کے آ گئی تھی، تو وہ پیچھے سے چابیاں لینے آئی تھی اور وہ بھی وہیں موجود تھی۔ قال، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ میری وہ بندیاں ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، جو گاڑی پہ لانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو ساتھ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، بہت مختصر، لیکن اس کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ خصلتان لا یحصیہما عبدا الا دخل الجنہ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ کرنے آسان ہیں مگر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حاذق طبیب تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے تھے
کہ انسان کی فطرت ہے وہ کرنے میں سستی کرتا ہے، تو دیکھو کہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہے اور پھر کرنے والے تھوڑے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک عمل یسبح اللہ احدکم دبر کل صلاۃ 10، کہ تم میں سے ہر بندہ نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ تو اگر اس نے 30 مرتبہ یہ پڑھا تو 5 نمازوں میں 150 ہو گئے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، تو گویا 1500 نیکیاں مل گئیں۔ اب اللہ کی شان کہ پڑھا تو 30 مرتبہ ہر نماز کے بعد، لیکن نام اعمال میں 1500 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف لا یحصیھا، یہ عمل ہے تو چھوٹا سا، اس کو لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی احدکم الشیطان وہو فی صلاتہ فیقول له اذکر کذا واذکر کذا ویاتیہ عند منامہ فینومہ، چنانچہ جب وہ نماز پڑھے گا تو شیطان آ کے کان میں پھونکے گا فلاں کام کرنا ہے، تو وہ اس کو پڑھے بغیر اٹھ جائے گا مصلی سے، اور جب نیند کا وقت آئے گا تو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو نیند غالب کر دے گا۔ اس وجہ سے عمل تو یہ چھوٹا سا ہے اور جنت ملتی ہے، مگر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات 100% صحیح۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد اذکار کوئی نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو تسبیحات فاطمہ ہی پڑھ لیتی ہوں، اور کئی تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتی، حالانکہ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور یہ باقی اذکار یہ تو ذہن میں خیال ہی نہیں جاتا۔ تو ذرا نماز کا سلام پھیرا اور شیطان نے خیال ڈالا میرا فلاں کام رہ گیا، فلاں، بھائی جہاں 10 منٹ نماز میں لگے تو 5 منٹ اور سے ہی۔ تو تسلی کے ساتھ نماز کے بعد کے ان اذکار کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 کلمے چن لیے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یعنی یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب آپ ان 4 لفظوں کو یوں سمجھ لیجئے اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں، بات کرتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کر دی، سبحان اللہ میری بیٹی پاس ہو گئی، سبحان اللہ میرے بیٹے نے قرآن مجید پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر الحمدللہ کا لفظ بھی کریں کہ الحمدللہ آج میرا خامد بہت خوش تھا، الحمدللہ وقت پہ میں نے کھانا بنا لیا، سب لوگوں نے خوب مزے سے کھایا، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا لفظ استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ اکبر، جو بندہ بھی کوئی تعجب کی بات کرے تو سن کے کہیں اللہ اکبر، اچھا اللہ نے ایسے مہربانی کر دی۔ تو ان تمام الفاظ کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ تمام الفاظ بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو یا استعمال کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا بات، کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اذا قال العبد المسلم لا الہ الا اللہ خرقت السماوات حتی تقف بین یدی اللہ، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے آسمان، اور یہ کلمہ سیدھا اللہ تعالی کے حضور پہنچتا ہے۔ فیقول اسکنی، اللہ اس کلمے کو کہتے ہیں ٹھہر جا۔ فتقول، کلمہ کہتا ہے کیف اسکن ولم یغفر لقائلی، اللہ میں کیسے ٹھہروں کہ جس بندے نے مجھے پڑھا ابھی تک اس بندے کی مغفرت ہی نہیں ہوئی۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں ما اجریتک علی لسانہ الا وقد غفر لہ، میں نے تمہیں اس بندے کی زبان پہ جاری ہی اسی لیے کیا تھا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کرنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر بندے کی مغفرت۔ اب ہمارے مشائخ اسباق دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تحلیل کا سبق دن میں کم از کم 3000 مرتبہ کریں۔ اب جو عورت دن میں 3000 مرتبہ چلتے پھرتے زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، تو بتائیں ہر دفعہ پڑھنے پر اگر کلمہ بخشش کی خوشخبری دلواتا ہے تو 3000 دفعہ پڑھنے والی کو کتنی خوشخبریاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور کرنے والے تو ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں۔ ہمارے ہی جماعت کے بعد مرد اور عورتیں 7000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، 10000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کی بندی تو ایسی ہے، فون کرتی ہے کہ حضرت میرے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو گئی، خامد بزنس پہ چلا جاتا ہے، میں گھر میں فارغ ہوتی ہوں، مجھے آپ اور عمل بتائیں۔ میں نے کہا بھئی 10000 مرتبہ کلمہ پڑھ لو۔ فون کر کے کہنے لگی حضرت اور بتائیں۔ میں نے کہا زیادہ کر لو۔ کتنا؟ میں نے کہا 20000 دفعہ۔ چنانچہ اس نے 20000 دفعہ کرنا شروع کیا۔ پھر چند دن بعد فون کیا حضرت میرے پاس وقت ہوتا ہے، مجھے اور بتائیں۔ میں نے کہا بھئی 25000 مرتبہ۔ اس نے 25000 کرنا شروع کیا۔ پھر فون کیا کہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کے عام دنوں میں، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں وہ اللہ کی بندی ہر روز 40000 مرتبہ کلمے کا ورد کرتی ہے۔ اب 40000 مرتبہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہوگا تو اس کی مغفرت یقینی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ آج کتنی عورتیں ہیں کہ جن کی یہی کیفیت ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ گھر میں ہوتی ہیں، فارغ بھی ہوتی ہیں، مگر زبان نہیں کھلتی، اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا، یا تو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے۔ تو ہم تو اگر چاہیں تو دنیا میں ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ مومن کا جنت میں جانا یقینی بن جائے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ جہنم میں جانے کا رسک ہی نہ رہے پیچھے، ایسی زندگی ہو، ایسے اعمال ہوں، ایسی نیکیاں ہوں، اللہ کو اتنی پسندیدہ زندگی ہو کہ دنیا میں اللہ اس کو جنت کا گھر دکھا دے۔ میرے بندے، میں نے تیرے لیے مہمان نوازی کے لیے یہ جگہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہوئی نا زندگی۔ چنانچہ ایک اور بھی عمل ہے کہ جو انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، ایک تو تھا نا لا الہ الا اللہ پڑھنا، اب یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اذ قال العبد اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی علم عبدی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے معلوم کر لیا انہو لیس لہ رب غیری، کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اشہدکم، دیکھیں اس نے میری ربوبیت کی گواہی دی
میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں قد غفرت لہو، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، عدلے کا بدلہ. بندے نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، تم میری اس بات کے اوپر گواہ رہنا. اور ایک حدیث مبارکہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت، کوئی ایسا بندہ نہیں جو فوت ہو وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اور وہ موت کے وقت کلمہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ السلام ان کے رسول ہیں. یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالی صدق کے دل کے ساتھ اس گواہی پر اس بندے کے گناہوں کی، تمام زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو جو بندہ زندگی میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوگا تو موت کے وقت اسی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. تو جو خاتون روزانہ 3000 5000 7000 دفعہ کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کو پھر کلمہ یاد نہ آئے؟ کلمہ تو خود بخود اس کی زبان سے نکلے گا. سبحان اللہ. اب ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے کلمے کی تفصیل بتائی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ تم یہ تیسرا کلمہ پڑھو. فإنہن الباقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. وَهُنَّ يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا، اور یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ ان کے بدلے گناہ اس طرح مٹائے جاتے ہیں کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح کے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اب بتائیے، تیسرا کلمہ پڑھنے سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. سبحان اللہ. تو تیسرا کلمہ پڑھنا کون سا اتنا مشکل ہے؟ جو بندہ چاہے وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خاتون آئی، سلمہ اس کا نام تھا. انہا قالت، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بکلمات ولا تکثر علیہ، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں مگر زیادہ نہ بتائیں، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتی. قال قولی، نبی السلام نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر 10 مرات، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یقول اللہ، اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے ہے. وقولی سبحان اللہ 10 مرات، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو. یقول اللہ ھذا لی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے. وقولی اللہم اغفر لی، اور پھر تیسری مرتبہ کہنا اللہ میری مغفرت فرما دے. یقول قد فعلت، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی. اب یہ کتنا آسان عمل ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہنا. اور مزے کی بات یہ کہ 10 مرتبہ جب تم کہو گی فتقولین 10 مرارا یقول قد فعلت، ہر مرتبہ تم اللہم اغفر لی کہو گے تو ہر مرتبہ اللہ فرمائیں گے میں نے تیری مغفرت کر دی. 10 مرتبہ کہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سوچئے کہ یہ کیسے اذکار ہیں
کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی، اور اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر روز 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں اور 1000 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو حدیث مبارکہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ غفرت لہو ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ فجر کے بعد پڑھے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیں کہ اتنی مختصر سی تسبیح ہے، لیکن اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایسے ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو تسبیحات فاطمہ کا پورا معمول ہو اور اس کو کیے بغیر آپ مصلی سے مت اٹھا کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ قام مغفور اللہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب جس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی وہ تو سیدھا جنتی۔ تو ایسے عمل کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والا رزق ہی نہ رہے۔ اور یہ چیز حدیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ استغفار پڑھنا ہر نماز کے بعد اللہ کو یہ بھی پسند۔ حدیث پاک میں ہے من قال دبر کل صلاۃ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد جو یہ کہے استغفر اللہ واتوب الیہ غفر لہ وان کان فر من الزحف، اللہ بخشش کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کہ میدان جہاد سے بندہ بھاگ جائے، فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار پڑھ لے اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور کتنی مہربانی ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ وان کان قد فر من الزحف، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ، مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ولو کانت مثل زبد البحر،
اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھیے ایک ایک فکرہ ہے، اور ایک ایک فکرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے اجر کا وعدہ ہے۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں تو آپ کو کل بھی بتا دیا کہ اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات موت آ گئی تو سیدھا جنتی، اور رات میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات میں موت آ گئی تو سیدھا جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس کو یاد کر لیں اور اس کو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور رات میں پڑھ لیں، تو دن میں پڑھیں گی تو سیدھا جنتی، اور رات میں پڑھیں گی اور موت آ گئی تو سیدھا جنتی۔ سبحان اللہ۔ اس استغفار کی اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر قبولیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، غفرت ذنوبہ وان کانت اکثر من زبد البحر، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ دیکھیں پہلی حدیثوں میں ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیں کہ اللہ سے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے امتی جو خطائیں کر بیٹھتے ہیں تو یہ زبان کھولیں، کچھ تو بولیں، تاکہ اس کو بہانہ بنا کے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ کتنی ہماری بد نصیبی ہے، ہم ایسے ایسے اعمال سے غافل ہیں، دن پہ دن گزر رہے ہیں، کئی تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتی ہیں تو بس نماز کا سلام پھیرا اور مصلی سے اٹھی، مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ بھئی یہ کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، 5-10 منٹ اور لگا کر یہ تسبیحات بھی اگر پڑھ لیں، اور اگر فرض کرو مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنے کے لیے وقت ہے تو کھانا بناتے ہوئے پڑھ لیں، پتہ تو ہونا چاہیے نا، اس کو معمول تو انسان بنائے، پھر اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں گی تو اجر تو آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی اس بندے کے 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اور اگلی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب بتائیں یہ کتنا مزے کا عمل ہے کہ ہم اگر صبح شام 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، شیطان بدبخت ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے، اللہ کی حفاظت ہوگی۔ اب دیکھیں آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر حفاظت ہو، تو 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ شیطان بدبخت سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اب ذرا اور باتیں سن لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام یہ کلمہ پڑھ لے، یہ فقرہ پڑھ لے، ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب صبح شام یہ فقرہ پڑھنا کتنا مشکل ہے بھائی، ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا سا فقرہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح شام یہ پڑھ لے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک
وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف، اور اس رات جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف۔ آپ دیکھیں نا کہ بچے کو آپ روزانہ صبح اور شام ٹوتھ پیسٹ کرنے کی کتنی اہمیت بتاتی ہیں کہ بچے رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر لو اور صبح اٹھتے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بھائی اگر منہ کا صاف کرنا اتنا ضروری کہ شام کو بھی ٹوتھ پیسٹ کرو صبح بھی کرو، تو کیا دل کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گی کہ اس فکرے کے پڑھنے سے پورے دن کے گناہ معاف اور رات کو پڑھنے سے پوری رات کے گناہ معاف۔ تو بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ فکرہ پڑھے بغیر تم نے صبح نہیں کرنی، اور یہ فکرہ پڑھے بغیر تم نے نیند نہیں کرنی۔ جب یوں کہیں گی تو بچوں کے دل منور ہوں گے، بچے آپ کے نافرمان نہیں بنیں گے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، بچے تعلیم کے معاملے میں آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے۔ ہم خود تو بچوں کو وہ عمل بتاتے نہیں، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو پھر بیٹھ کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو ہیرے موتی دیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 مرات 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کفرت عنہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے کہ فجر اور عصر کے بعد جو بندہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور پورا دن اللہ تعالیٰ شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ جو خوشخبری ہے یہ تو ہم پہلے حدیثوں میں بھی سن چکے، مگر اس حدیث میں ایک خاص بات ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی روایت کی تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے سے فجر اور عصر کے بعد 10 ایسی نیکیاں کہ جو جنت کو واجب کر دیتی ہیں، اور 10 ایسے گناہ معاف کہ جو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، اور 10 مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا کہ اگر ان کا امتی یہ اعمال کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن کی شرمندگی اٹھانے والا ہو۔ میک شور کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ میرے امتی کو تو کوئی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے، بس یہ ادھر آنکھیں بند ہوں، قبر جنت کا باغ بنے، اللہ کے حضور قیامت کے دن یہ کھڑا ہو، عرش کا سایہ نصیب ہو، خوشبو کے ٹیلوں پر یہ سیر کرے جب تک لوگ حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتے، اور جب حساب کتاب ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہوں تو میرا یہ بندہ میرے قدموں میں جگہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔